بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انسانی حقوق کمیٹی میں عمران خان کی دھوم، اڈیالہ جیل میں بڑی بیٹھک لگ گئی، بڑے استعفے کا مطالبہ کر لیا۔ علی امین گنڈاپور ان ایکشن۔ جی ہاں، وہی عمران خان جن کو مٹانے کی کوششیں کی گئیں، جن کو ختم کرنے کی کوششیں کی گئی، جن کے حوالے سے احکامات جاری کیے گئے کہ عمران خان کی آڈیو ویڈیو کیا ان کی تصویر بھی نہیں دکھائی جائے گی، ان کا نام تک نہیں لیا جائے گا، مگر اب وہی عمران خان ہر جگہ ان کے چرچے ہیں، ہر جگہ ان کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، ہر جگہ ان کو ڈسکس کیا جا رہا ہے، عمران خان کی تعریفیں کی جا رہی ہیں۔ عمران خان نے جس طرح مینڈیٹ لیا ہے، جس طرح عوام نے ان کو جتوایا ہے، ہر بڑے گھر میں، ہر بڑی عمارت میں، ہر بڑے جو ہے اس وقت ریڈ زون میں جتنی عمارتیں ہیں اس کے اندر اس وقت عمران خان کو ڈسکس کیا جا رہا ہے، عمران خان کے مینڈیٹ کو ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ آج ہی انسانی حقوق کمیٹی کے اجلاس میں جس کی صدارت ولید اقبال نے کی، اس کے اندر عمران خان کے حوالے سے باتیں کی گئیں، عمران خان کو ڈسکس کیا گیا، عمران خان کی گفتگو، عمران خان کے کپڑے پہننے کے سٹائل کو، عمران خان کے بولنے کے سٹائل کو، عمران خان کے خطاب کرنے کے سٹائل کو، عمران خان کے لوگوں کے ملنے کے سٹائل کو ڈسکس کیا گیا، عمران خان کی تعریفیں کی گئیں۔ اور سینیٹر مشاہد حسین سید نے تو یہاں تک مطالبہ کر دیا ہے کہ فی الفور عمران خان کو اڈیالہ جیل سے رہا کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے نون لیگ کے اوپر زور دیا ہے کہ وہ عوامی مینڈیٹ کو تسلیم کریں، عوامی مینڈیٹ کے آگے جو ہے سر خم تسلیم کریں۔ تو یہ بڑا مطالبہ ہے۔ ہم تو ہمیشہ سے شروع دن سے یہی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو ختم کرنے والے ختم ہو جائیں گے، عمران خان کو ختم نہیں کیا جا سکتا، عمران خان کو مٹایا نہیں جا سکتا، طاقت کے زور کے اوپر کسی بھی پارٹی کو ختم نہیں کیا جا سکتا، اس کے نظریے کو نہیں مٹایا جا سکتا۔ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا جن جن پارٹیوں کو طاقت کے زور کے اوپر دیوار سے لگایا گیا، ان کو ختم کرنے کی کوششیں کی گئیں، مگر چند سالوں کے بعد وہ جو ہے ایک بڑے مینڈیٹ کے ساتھ، بڑی طاقت کے ساتھ وہ دوبارہ اقتدار میں آئیں، ان کو ایک بڑی جو ہے پذیرائی ملی۔ مگر 70 کی دہائی کے بعد اس وقت پوری قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ عمران خان کو جس طرح لوگوں نے ووٹ دیا ہے، خاموش ووٹ پڑا ہے، جس طرح لوگوں نے سڑکوں پر نکل کر اور بالخصوص خواتین نے بغاوت کر دی ہے، اس وقت پورے ملک میں سب سے زیادہ خواتین سڑکوں پر نکلی۔ جو مہنگائی ہے، جو ظلم و زیادتی ہے، جو عمران خان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، جو ان کی پارٹی کے ساتھ سلوک کیا گیا، اس کے بعد وہ جو مظلومیت کارڈ ہے وہ اس وقت عمران خان کے پاس ہے۔ ایماندار ہیں، سچے ہیں، کھرے ہیں، سچے پاکستانی ہیں اور مظلوم ہیں، یعنی وہ 3 4 جو 5 کارڈ ہیں وہ اس وقت عمران خان کے پاس ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہاں پر یہ بھی بتاتے چلیں کہ آج اڈیالہ جیل میں عمران خان کے ساتھ بیرسٹر گوہر کی اہم ملاقات ہوئی ہے، جس کے اندر عمران خان نے تحریک انصاف کو حکم دیا ہے کہ وہ مطالبہ کریں۔ عمران خان نے اڈیالہ جیل سے بڑا استعفیٰ مانگ لیا ہے۔ وہ استعفیٰ یہ ہے کہ عمران خان نے سکندر سلطان راجہ کو فی الفور مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیا ہے، اور عمران خان کا کہنا ہے کہ جس طرح سکندر سلطان راجہ نے رات کی تاریکی میں ہمارے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا، جس طرح ہمارے جو ہے ووٹ کو چوری کیا گیا، ہیرا پھیری کی گئی، اب اس کے بعد سکندر سلطان راجہ کو مستعفی ہو جانا چاہیے، ان کو اپنا عہدہ چھوڑ دینا چاہیے، اور فی الفور جو ہے انہوں نے عدلیہ سے بھی ایک جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ یہ صرف عمران خان کا مطالبہ نہیں ہے، تمام جماعتیں، مولانا فضل الرحمان، تحریک لبیک، GDA، ANP، تمام جماعتیں اس وقت ایک ہی مطالبہ کر رہی ہیں، بالخصوص جماعت اسلامی، کہ سکندر سلطان راجہ مستعفی ہوں،
ان کے اوپر آرٹیکل 6 کی کارروائی. تمام جماعتوں نے اس وقت سکندر سلطان راجہ کے استعفے کا مطالبہ کر دیا ہے اور یہ مطالبہ اس وقت زور پکڑتا جا رہا ہے. اب تو اڈیالہ جیل سے عمران خان نے بھی مطالبہ کر دیا ہے. تو ایسے لگ رہا ہے کہ سکندر سلطان راجہ جو نون لیگ کے خاص سے، نواز شریف کے خاص سے، اب ان کا اس کرسی پر رہنا مشکل ہو جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ علی امین گنڈاپور صاحب جو کے پی کے وزیر اعلیٰ ہیں، جو نامزد وزیر اعلیٰ ہیں، وہ اس وقت ایکشن میں ہیں. وہ اگلے 2 دنوں میں عمران خان صاحب سے ایک بڑی ملاقات کرنے جا رہے ہیں اور اس وقت انہوں نے پشاور کا مکمل کنٹرول سنبھال لیا ہے. رات دن وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں، رات دن وہ اجلاس پہ اجلاس بلا رہے ہیں اور اپنی کابینہ اور اس کے ساتھ ساتھ پشاور کے پی کے میں کس طرح عوام کو سہولیات دینی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جنہوں نے تحریک انصاف کے خلاف، تحریک انصاف کے ورکرز کے خلاف، رہنماؤں کے خلاف قانون آئین سے ہٹ کر جن افسران نے کارروائیاں کی، جنہوں نے چار دیواری کا تقدس پامال کیا، ان سب کے خلاف بھی کارروائی کرنے کا سوچ رہے ہیں، پلان کر رہے ہیں، منصوبے بنا رہے ہیں. تمام اضلاع سے انہوں نے رپورٹس بھی منگوا لیے ہیں اپنے جو ہے ذیلی تنظیمات سے. تو یہ ایک بڑی خبر ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ علی امین گنڈاپور صاحب جو عمران خان صاحب کی چوائس ہے، جس کے اوپر تحریک انصاف کا اطمینان ہے، تحریک انصاف نے اعتماد کا اظہار کیا ہے، اوورسیز پاکستانیوں نے اعتماد کا اظہار کیا ہے اور ان سے یہی امید ہے کہ جب وہ کے پی کو باقاعدہ طور پر سنبھالیں گے تو پھر وہ اس طرح سے گورننس کو چلائیں، اس طرح حکومت کو چلائیں کہ تاکہ لوگ یاد رکھیں، تاکہ لوگ ان کی مثالیں دیں. اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب وہ اس وقت جو ہے ان کی مقبولیت بڑھ چکی ہے. اگر یہ آج عمران خان صاحب کو اقتدار دیں گے، اگر آج عمران خان صاحب کو 2 تائی اکثریت دیں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ جو حکومت تانگے مانگے کی حکومت ہے، یہ جو جیل سازی کی اوپر قائم حکومت ہے، یہ 6 مہینے بھی کھڑی نہیں ہو سکتی، یہ 6 مہینے بھی چل نہیں سکتی. تو اس کے بعد یہ عوام اپنے ووٹ کی پرچیوں کو یہ سے چوم کر عمران خان صاحب کو ووٹ دیں گے، کیونکہ ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ اس ووٹ کی کیا قدر ہے، اس ووٹ کی کیا طاقت ہے، یہ ووٹ جو ہے کس طرح کام کرتا ہے. تو یہ ایک صورتحال ہے جس سے اس وقت مقتدرہ جو ہے وہ ڈری ہوئی ہے، سہمی ہوئی ہے اور اس وقت پریشان ہے. ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے، کیونکہ ان کے جو منصوبے تھے وہ تمام کے تمام درم برم ہو گئے ہیں. ان کی تمام تر چیزیں اس وقت جو ہے جواب دے گئی ہیں. عمران خان صاحب ایک بھاری اکثریت سے، بھاری طاقت کے ساتھ دوبارہ واپس آ گئے ہیں اور ان کو اگر آج اقتدار دیں گے تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ فوج جس کی اس وقت جو ہے حوالے سے باتیں ہوتی ہیں کچھ لوگوں کی وجہ سے، تو فوج کی عزت جو بحال ہوگی وہ بھی عمران خان صاحب کے ذریعے ہوگی. عمران خان صاحب کو جب اقتدار ملے گا تو اس سے بڑا فائدہ ہوگا، کیونکہ جو ہماری فوج ہے وہ ہماری ضامن ہے اور ہمیں اپنی فوج سے بہت پیار ہے. ابھی جو ملک میں جو حالات بنے اس حوالے سے جو ہے تنقید بھی ہوتی ہے اور سب چیزیں، مگر یہ ہے کہ فوج مقدس ہے، فوج سب سے اوپر ہے. تو یہ ایک پوری صورتحال ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.